نالج گیٹ وے کے جتنے بھی ممبران ہیں اور جتنے بھی کارکنان ہیں، ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ سب اپنے درمیان تمام تر اعمال اور نمازوں کے بیان کے حصول کے لیے، جو انشاءاللہ ماہ شعبان کی طرح، ماہ رجب کی طرح ماہ رمضان میں بھی رہیں گے، اس چینل کے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ کیجئے کہ آپ کے پاس خود بخود میسج پہنچ سکے۔ اس کے لیے زحمت کیجئے گا کہ سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آنے والے ہر دعا اور عمل آپ تک پہنچ سکیں۔ پروردگار آپ کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں اجر کا عنوان قرار دے، امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ اما بعد، ماہ رجب المرجب کے فضائل اور اعمال کے بیان کی فضیلت آپ کی خدمت مقدس میں اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے آج کی یہ رات، برکتوں والی رات، اس کا ایک خاص نام لیلۃ المبعث، برادران اسلام کے یہاں لیلۃ المعراج، اہل ایمان کے نزدیک لیلۃ المبعث، یعنی کہ جس کی صبح سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پہلی وحی اللہ کے حبیب پر رجب کی 27 تاریخ کو سورہ مبارکہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ابتدائی 5 آیتیں جبل نور، غار حرا، مکۃ المکرمہ، رجب کی 27 بعثت کا عنوان قرار پا رہی، اور اسی رات کو مخصوصی روضہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں، اس مناسبت سے اس کا نام ہے لیلۃ الاحیاء، زندگی بانٹنے والی رات۔ مصباح میں شیخ نے امام ابو جعفر یعنی امام جواد علیہ السلام سے نقل کیا کہ امام فرماتے ہیں ماہ رجب میں ایک رات کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہو، اور وہ 27ویں رجب کی رات، جس رات کی صبح رسول اعظم مبعوث برسالت ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ اس رات میں عمل انجام دیں تو انہیں 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا اس رات کا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز عشاء کے بعد سو جائے، پھر آدھی رات سے پہلے اٹھ کر 12 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد قرآن کی آخری مفصل صورتوں میں سے، یعنی کہ سورہ محمد سے سورہ ناس تک کوئی بھی ایک سورہ ان میں سے پڑھ لے۔ نماز 12 رکعت اور کوئی بھی چھوٹی سورہ آپ تلاوت کر سکتے مفصل صورتوں میں سے، کہ جن کے نام سورہ محمد سے سورہ ناس تک۔ نماز کا سلام دینے کے بعد، نماز کا سلام پڑھنے کے بعد الحمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ انا انزلنا، ان میں سے ہر ایک 7 مرتبہ الحمد، 4 قل
اور سورہ انا انزلنا، تو 4 اور 1 5 اور 1 6، الحمد 4 قل سورہ انا انزلنا اور آیت الکرسی، یہ 7 چیزیں 7 مرتبہ تلاوت کرنا، اور ان سب کو پڑھنے کے بعد یہ دعا، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اللہم انی اسألک بمعاقد عزک علی ارکان عرشک ومنتہى الرحمہ من کتابک وبسمک الاعظم 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 وذکرک الاعلی 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 وبکلماتک التامات ان تصلی علی محمد وآلہ وان تفعل بی ما انت اہلو۔ اس کے بعد جو دعا چاہے پڑھے، اور آج کی رات کا غسل بھی مستحب اور تمام تر برکتوں کے ساتھ آج کی رات میں اور نمازیں بھی بیان کی گئیں، جن میں سے ایک نماز کا بیان اور بھی، یہ بھی نماز 12 رکعت پڑھی جائے گی۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص 4 مرتبہ، یہ الگ نماز ہے۔ 12 رکعت نماز وہ الگ اور یہ الگ۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد اس نماز کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، یہ 3 صورتیں 4 مرتبہ پڑھی جائیں گی۔ نماز کے بعد 4 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد 27ویں دن کی نماز بھی، یعنی آنے والے کل کے دن کی نماز، 12 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد سورہ الحمد، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ہر ایک کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر یہ دعا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، رات کی نماز کی طرح سے یہ دعا، البتہ ایک اضافہ، دن کی نماز میں 4 مرتبہ اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا، 4 مرتبہ لا اشرک بربی احدا، اور نماز کے ساتھ کل کا روزہ، بہترین روزہ، ماہ رجب المرجب کے 27 روزے جو مکمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ 400 سال مسافت کے برابر اس کی قبر کو وسعت عطا فرمائے گا، اور یہ سب کے سب مسافت عنبر اور مشک سے معطر ہوگی۔ آپ سب کو آج کی شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خدا مجھے اور آپ کو رسول خدا کے مقصد بعثت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت اور قیامت میں اٹھائے جانے کا مرحلہ نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔